أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ ہوتا نہیں ہے. ہو گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کا بدلتے آنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ جو 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایک خدا، ہمارے تو اتنے سارے خدا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی نشانیاں ہمیں بتائیں کہ جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہوں، جو بتاتی ہوں کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر وہ ساری نشانیاں بتائی گئی. بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر اس کی وحدانیت پر دلیل ہے. آسمان و زمین جو اتنی ترتیب کے ساتھ اور اتنے احسن انداز کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ اس کی وحدانیت اور اس کے وجود پر ہی دلیل ہے. اگر ایک معاملے کے اندر دو شخص حکم کرنے والے ہوں تو وہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں چل سکتا، کیونکہ ایک بندہ چاہے گا کہ میری مرضی چلے اور دوسرا چاہے گا کہ میری مرضی چلے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے، آسمان و زمین کا اتنی ترتیب سے ہونا، احسن انداز سے ہونا، یہ واضح کرتا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے. پھر بتایا گیا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلتے آنا، یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن پہلے آ جائے اور رات بعد میں آئے. یہ جو ترتیب چلی آ رہی ہے، یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جو ان کو اس ترتیب سے چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے. یہ دلائل سارے دیے جا رہے ہیں مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو 360 اور اس طرح کے مختلف بت بنائے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اللہ کے مقابلے میں یہ ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، باقی وہ جو ذات ہے اس کے حکم کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ سارے دلائل مشرکین کو دیے جا رہے ہیں۔ پھر کہا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ کشتی جو لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر کے اندر چلتی ہے وہ بھی اس کی ذات پر دلیل ہے۔ کشتی کو کون جو ہے وہ سمندر کے اوپر اس کو چلاتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہی چلاتی ہے۔ اسی نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ اس نے کشتی کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر چلتی ہے، تو یہ بھی اس کی ذات پر دلیل ہے۔ پھر کہا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمینوں کو ہرا کر دیا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ سبزہ پیدا کرنے کی طاقت ان کو بخشی ہے۔ تو یہ جو بنجر زمینیں ہری ہو جاتی ہیں یہ اسی کی ذات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کون کس کی قدرت ہے کہ بنجر زمینوں کو ہرا کر سکے؟ چاہے آپ کتنا ہی پانی لگاتے رہیں، اگر اس ذات کی مرضی نہیں ہے تو اس زمین کو کوئی بھی ہرا نہیں کر سکتا جب تک اس کی مرضی شامل نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی ذات پر دلیل ہے۔ پھر کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، طرح طرح کے جانور آج انسان نے جو ہے وہ ان کی کھوج کر لی ہے، جو شروع میں نہیں پتہ تھے آپ پتہ چل گئے ہیں، لیکن اب بھی کتنا ہی حصہ ہے کائنات کا جو ابھی تک انسان کی نظروں سے باہر ہے، اور وہ سارے دلائل جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کے وجود پر دلائل ہیں۔ پھر فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے اندر اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ جس طرف حکم فرماتا ہے اس طرف جا کے بارش برساتا ہے، اور ہوا جو ادھر ادھر چلتی ہے یہ کس کی مرضی سے چلتی ہے؟ یہ اللہ ہی کی مرضی سے چلتی ہے، اور یہ اس کی ذات پر دلائل ہیں۔ پھر لیکن آخر میں کہا ان ساری باتوں میں لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جس کی عقل ہی پر پردہ پڑا ہو تو وہ پھر ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، جیسا کہ مشرکین نے کیا کہ ان کی عقلیں بالکل خراب ہو چکی تھی اور ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، ورنہ اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر اور اتنے کھلے دلائل دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو ایمان نہیں لائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اللہ عز و جل کی وحدانیت، جس سے اکثر جو ہے وہ علماء وحدانیت پر دلیل آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا اس دنیا میں موجود ہوتا، اس کائنات کے اندر موجود ہوتا تو لفسدتا، ضرور یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ یہ دنیا کا نظام جو اتنے آسان طریقے سے چلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، کبھی الٹ نہیں چلتے، اپنی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ جو 12 ماہ اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ سب کی سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ایک ذات موجود ہے۔ اس آیت کے اندر اس کی وحدانیت پر بھی دلیل ہے کہ وہ ایک ہے، اور اس آیت کے اندر دہریوں کو بھی جواب ہے جو اللہ عز و جل کے بلکہ کسی بھی خدا کے ہونے کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، خود بخود وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا چل رہی ہے اور بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے، اور ان کا یہ نظریہ جو ہے وہ بڑا مشہور نظریہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ، ان کا مناظرہ تھا انہی دہریوں کے ساتھ، لادینوں کے ساتھ، جو انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی خدا موجود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو آپ اس مناظرے میں تھوڑا لیٹ گئے جان بوجھ کر، تو دہریوں نے آپ سے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں مسلمانوں کے، اور پھر بھی ٹائم کی پابندی نہیں کی آپ نے۔ تو آپ نے کہا میں اصل آیا ہوں دریا پار سے، تو میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک درخت تھا، وہ خود بخود ہی کٹ گیا، پھر خود بخود اس کی لکڑیاں بنی اور خود بخود اس کی کشتی بنی، میں اس میں سوار ہوا اور خود بخود وہ چلی اور اس طرف آیا، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت کی خود بخود لکڑیاں بن جائیں اور خود بخود کشتی بنے، پھر وہ کشتی چلانے والا بھی کوئی نہ اور خود بخود چلنے لگے؟ تو اسی دلیل سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ آپ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی کشتی وہ خود بخود نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات کا نظام اتنے آسان انداز سے کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟
یہ اس کا احسن انداز میں چلنا یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ذات موجود ہے یہ جو یہ سارا نظام چلاتی ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو مناظرہ پھر آگے ہوا ہی نہیں، ادھر ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ پہلی ایک ہی دلیل پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مناظرہ ختم کر دیا اور ان کو ہرا دیا۔ تو اللہ عز و جل کی ذات کا انکار کرنا یہ جو ہے وہ اتنی بڑی بے وقوفی اور بغیر دلیل کے بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نشانیاں اللہ نے گنوائیں، اس کے علاوہ اور کتنی نشانیاں ہیں۔ بندہ سانس لیتا ہے، بندے کو سانس آتی ہے، اندر کھینچتا ہے، باہر نکالتا ہے، یہ سانس لینا ہی اللہ عز و جل کی ذات پر دلیل ہے۔ لیکن پھر اللہ نے آیت کے اندر فرمایا ہے دلیل کون لے سکتا ہے، ہدایت کون حاصل کر سکتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ جو ہیں وہ اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے ایمان لا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہیں ہی بے وقوف، جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ چاہے جتنی نشانیاں بیان کر دیں، جتنے دلائل بیان کر دیں، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مال کریم عز و جل نماز فجر قبول فرما، درس کرنا قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔